نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے، بلکہ بھائیوں نے بھی اور کچھ بیٹوں نے بھی فرمایا، کسی نے فرمایا کہ روزی کے بارے میں، روزی روزگار، بزنس، جاب، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے فرمایا کہ جناب علی وہ شادی نہیں ہو رہی، فلانا ڈھماکہ بچی بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری، پھر بھی شادی نہیں ہو رہی۔ یہ سارا خوبصورت اور پیاری بچیوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرد کی شکل ڈاکو جیسی ہونی چاہیے۔ آج کل تو بچے بھی آ گئے جناب علی کے سر ہمارا پمپل ختم کرو، ہمارے بال قدرتی طور پر غائب کر دو۔ بھائی بال قدرتی غائب عورتوں کے ہوتے ہیں، مردوں کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو مرد بنو، شاباش۔ تو اب وہ بچیوں نے کہا کہ جناب علی ہماری شکل بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پیاری سی بھی ہیں، پڑھی لکھی سی بھی ہیں، پنک کلر کے ہونٹ بھی ہیں، لیکن شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے۔ تو ایک روزی روزگار کا مسئلہ، دوسرا شادی کا مسئلہ، اور تیسری بات ہے اولاد نہیں ہو رہی۔ پرانے زمانے میں نانی سے پہلے کے دور میں 18 بچے، 16 بچے عام ہوتے تھے، پورے گھر میں لگتا تھا کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے۔ لیکن آج کل جناب علی بچے ہو ہی نہیں رہے۔ بہت ایڑی چوٹی لگا لی تو 1.5 بچہ ہو گیا۔ 1.5 بچہ سمجھتے ہو، ایک تو صحیح ہو جاتا ہے نارمل اللہ کے فضل سے کسی نہ کسی طرح، دوسرا جو ہوتا ہے وہ عجیب سے امراض لے کے پیدا ہوا جناب علی، اس کو تھیلیسیمیا ہو گیا، اس کو بلڈ کینسر، اس کو فلانا ڈھماکہ، وہ مینیج ہی نہیں ہوا، اور وہ جناب علی 1.5-2 کروڑ کے پیسے ٹھکوا کے نکل گیا اوپر حوروں کے پاس۔ آج کل ایسے بچے آ رہے ہیں۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں، ایک روزی روزگار کا مسئلہ، دوسرا شادی کا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ جو ہے اولاد کا مسئلہ، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو بھائی صاحب ایک بات سمجھ لیجئے، پہلے پوائنٹ پر آئیے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز حصول ہوتی ہے نا، حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ رزق ہے۔ آپ کی روزی روزگار بھی آپ کا رزق ہے۔ آپ کو گاڑی چاہیے، اللہ آپ کو گاڑی دے دے، گھر دے دے، مکان دے، یہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح شادی ہوتی، شادی بھی رزق ہے، اور بچے ہو جائیں، بچے بھی رزق ہیں۔ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو یہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا اللہ پاک سے، وہ ساری رزق میں شمار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کو روزی روزگار کے لیے کوئی الگ سے چلے وظیفے پڑھائی، اور جناب علی اس کے بعد پھر شادی کے لیے کوئی الگ سے چلے وظیفے پڑھائی، اور جناب علی پھر اولاد کے لیے الگ سے چلے وظیفے پڑھائی۔ حالات نہ ہوئے صبح نہار منہ دوپہر کھانے کے بعد رات سونے سے پہلے وظیفے پڑھتے رہو، تو اتنے زیادہ وظیفے جب پڑھو گے نا تو ہائی فریکوینسی سے کنیکٹ ہو جاؤ گے، جو نوری شکتی شمتا ہوتی ہے، جب وہاں سے کنیکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کے اندر نور میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے جناب علی، کیونکہ وہ تو شر ہے، شر کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو ٹچ کیا تو میرا تو نشٹ ہو جائے گا سب کچھ، تو لہٰذا لوگ آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ آدھی دنیا آپ کو پاگل کہنا شروع کر دے گی، آدھی کہے گی کہ نفسیاتی، آدھی بولے گی شیزوفرینیا ہے۔ تو اس لیے زیادہ چلے وظیفے پڑھائی کے میں حق میں نہیں ہوں۔ ایک نصاب ہوتا ہے، وہ روحانی دنیا میں جس نے چلنا ہے وہ نصاب اپنا پورا کر لے۔ وہ میں نے ماضی کے ایک ویڈیو میں روحانی یونیورسٹی میں داخلے کے اعتبار سے وہ میں نے بتایا ہے، وہ ایک دفعہ پورا کیا جاتا ہے زندگی میں، ضروری ہے تاکہ روحانی دنیا سے، اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے بندے کا قدرتی طور پر ایک کنیکٹ ہو جائے، کیونکہ کنیکٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ بندہ تھوڑی سی پرابلم میں ایمان سے جاتا ہے۔ تو ایمان سے نہ چلا جائے، دنیا تھوڑی سی زندگی گزر جائے گی، بڑا گزر گئی، بچی گیا۔ ایک ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، آپ سے بھی ہو، مجھ حقیر سے بھی ہو، تو اس کے لیے ایمان کو قائم رکھنا۔ ایمان قائم رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روحانی یونیورسٹی میں داخلے والی جو ویڈیو بنائی ہے، ایک دفعہ اس کا نصاب پورا کر لو اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بہرحال ابھی یہ جو 3 پوائنٹ ہیں، روزی روزگار کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، باہر جانا ہے، باہر نوکری چاہیے، باہر پڑھائی کرنی ہے، اسی طریقے سے جناب علی شادی کا مسئلہ، شادی سے مراد شادی، نکاح، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں من پسند محبوب آپ کے قدموں میں۔ اکثر جگہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا، سنگ دل بیوی اپنی ماں کے گھر میں پڑوسن آپ کے قدموں میں وہ بیکار کام نہیں سمجھانے والا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی جو اللہ کا راہ دے، ٹھیک ہے، شادی وہی ہوتی ہے۔ بے شمار بچیوں کی زندگی میں وظیفے پڑتی ہیں کہ فلانے سے ہو جائے، وہ ہو کے نہیں دیتی۔ فلانے کا نام مت لیں کبھی بھی، یہ بولیں یا اللہ اپنے فضل سے میری شادی کرا دے، بس یہ نقطے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ کا نصیب۔ جب بھی کسی نے مانگ کے ایڑی چوٹی لگا کے شادی کی، اس کا بیڑا گرک ہو گیا۔ تجربہ اٹھا کے دیکھ لیں ماضی میں لوگوں کا، صحیح ہے؟ تو ہمیشہ اللہ سے بولنا کہ اللہ اپنے فضل سے روزی روزگار میں اضافہ فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے رزق جاری فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے جناب علی شادی کرا دے، یا اللہ اپنے فضل سے اولاد دے دے، ٹھیک ہے؟ ان سارے کاموں کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک کام ہے، چھوٹا سا، میں لمبے چوڑے چکروں میں نہیں ڈالتا، صرف 9 یا 8 منٹ لگیں گے روزانہ، 1000 مرتبہ ایک چھوٹا سا جملہ پڑھنا ہے، بس
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، ہو گیا. اگر 200 دانے کی آپ کی تسبیح ہے، 5 دفعہ پڑھ کے ایک دانہ گرایا تو ایک تسبیح میں 1000 ہو گیا، آپ کا کام بن گیا. اور یہ کرنا کب تک ہے بھائی صاحب؟ قیامت تک پڑھنا ہے. اللہ اور اس کی رسول کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں. صحیح ہے. ہمیں مانگنا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری باڈی میں کاربن ہے. جب موبائل کے چارجنگ جیک میں کاربن ہوگا تو چارجر جتنا بھی اچھا ہو چارج کرے گا نہیں، اس کاربن کو صاف کرنا ہے. تو وہ کاربن کیا ہے بھائی صاحب؟ کاربن جو ہے وہ لگ جاتا ہے. انسان ہے، باہر نکلا، وہ بد نظری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی غلط ہو گیا، کسی عجیب سے کسی سود خور سے ہاتھ ملا لیا، بلکہ گلے بھی لگ گیا، چمٹ بھی لیا، ماتھے پہ چمہ بھی لے لیا، تو یہ سارے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹو چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کاربن بھی ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے فوری طور پر. تو یہ سارا کاربن ڈیلی کی بنیاد پر مائنس کیا جائے گا. ڈیلی کی بنیاد پر مائنس ہوگا. وہ کس طرح کہ روز 1000 مرتبہ یہ چھوٹا سا جملہ استغفر اللہ پڑھیں. یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے کاموں میں غیب سے آپ کا مددگار ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پڑتا، لیکن اللہ غیب سے مددگار ہو جاتا ہے. آپ کے کام غیب سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بجائے یہ کہ آپ جناب علی 1.25 لاکھ روپے کے تعویذ لینا شروع کر دیں لوگوں سے، اور وہ کہ ہمارے جنات جو ہیں 40 بکرے مانگ رہے ہیں، اور جنات کے باپ دادا نے بھی بکرے نہیں کھائے ہوں گے، ہے جی. اور جناب علی وہ جنات کا جو تعویذ ہے، وہ خط جو لیٹر جاتا ہے نا ان کو SMS، وہ زعفران سے، مشک سے، عنبر سے اور جواہر سے لکھا جاتا ہے. جنات ہڈی کھاؤ، ہڈی. جنات کو نبی پاک نے توشے میں کیا دیا ہے؟ ہڈی دی ہے، کوئلہ دیا ہے، گوبر دیا ہے، بس. اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں پہ تم پیشاب نہ کرنا. ہمیں کہا تھا کہ تم پیشاب نہ کرنا. تو کوئلہ، ہڈی، گوبر کھانے والوں کو آپ کا SMS جاتا ہے مشک، زعفران، عنبر سے. بیکار بات، بیہودہ بات ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. تو ان سارے فراڈ سے بچ جاؤ گے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایک جملہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لو، اور قیامت تک پڑھنا ہے، تاکہ قیامت تک جب تک زندگی ہے ہر معاملے میں اللہ آپ کا مددگار ہو جائے. اللہ کرے میری باتیں آپ لوگوں کو ہضم ہو جائیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے اور کالے بکرے اور دیسی مرغے سے تم لوگوں کی جان چھوٹ جائے. اللہ مدد کرے بھائی. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.